الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یا عباد اللہ، عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. میں تواڈے سامنے جڑا شعر پڑھیا سورہ الحدید دی آیت پڑھی او دا بیان کرنا، مگر اس پاروں بے سال پیچھے نظر تسی مارو تے کنے لوگ جڑے وہ رمضان المبارک نہیں دیکھ سکے، سال دے اندر اندر ہی چڑھ گیا. عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. کوئی آ رہا ہے سراج، کوئی جا رہا ہے. یعنی چند دن پہلا بڑے پرانے دوست مخلص محب حافظ محمد سلیمان اللہ تعالیٰ نے رحمت کرے فوت ہو گر گیا. گھر چ بچے ڈاکٹر دوویں لتاں ٹوٹ گئیاں، پھر کئی دیر تو مسجد نہ آ سکے ورنہ وہ ناگاری سی کر دے. پورے شہر چ انہوں نے میرے تے اعتماد سی، حدیث بھی چھان بین، آخری میری گل من رہی سی، فوت ہو گئے. یعنی تھوڑے دن پہلا. ہوں تھی ویختے آ جگہ جڑی سی بھی خالی ہے، اتنے اپنے دوست عطا الحق جڑے ہر جمعہ ہوں سی وہ بھی بیمار ہو گئے. انہوں کا پیغام آیا میں پتہ نہیں ہوں سارا رمضان بھی مسجد آ سکاں یا نہ آ سکاں. اس سے میرے بھائی یہ دنیا کوئی دل لگاؤن دی جگہ نہیں. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ امرتسری اپنی تفسیر قرآن کے اندر کتنی بار شعر نے دہرایا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اتنے اسی تماشا نہیں ویخ رہے، اکھاں کھول کے رہیے ہر وقت ساری اکھاں شرما پاؤندی ہے. تو کہڑے دھندے لگیا کس طرح ساتھی ترے جاندے اور تیرا بھی کوئی پتہ نہیں بھی تو کدوں اس دنیا تو چلا جائے. ایران کے اندر ملک و شعراء خاقانی بہت لمبی نظم لکھی جہے جانا الا خاقانی مسکین چے بندی دل دری دنیا کہ تا چشم زنی برہم نائی بینی نہ بینی. اس دنیا خاقانی مسکین تو کیوں دل لگاؤنا کہ اکھ چمکن تو بعد ویخنا فلاں نہیں رہا فلاں نہیں رہا. یہ تو جڑیاں سانویں چلا ملدیاں ورنہ پوری دنیا جو چلا ہوئے تو ان کی مرضی ہے غم نالی کہ دنیا جا رہی ہر وقت اس جہان میں لوگ چھڑ رہے. مگر بڑے افسوس کی گل ہے کہ انسان جڑا نا جی میں شاید دی مکھی اس طرح پھسیا خیال نہیں کرتا کہ دنیا چھڑ جانی ہے. کچھ اگے دی فکر کریے. نیک لوگ جڑے انہوں کا حال ہے بھی وہ عام گلوں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیں گے. کوئی شخص جا رہا سی، ایک آدمی سنگترے بیچ رہا، وہ اپنی بولی جانتا سی اچھے سنگترے، آواز دے رہا سی میرے کو اچھے سنگترے، اردو زبان اچھے سنگترے. کوئی خدا دا نیک بندہ سی بے ہوش ہو کے ڈگ گیا، بڑا رویا. لوگوں نے آخیا یار تینوں کی لبا؟ انہیں آخیا تھی سمجھے جو آتا اچھے سنگ ترے. کسی اچھے سنگ لگ جائے آدمی، کسی نیک دی صحبت بہ جائے تو اچھا نو دوست بنا جائے تو تر جانا. وہ سبزی فروش اپنا اچھے سنگ ترے کہہ رہا کہ خدا دا نیک بندہ وہ ہی سمجھ رہا اچھے سنگ ترے. جڑا اچھا دے سنگ رل جاتا وہ تر جانا، بیڑا پار ہو جانا. اس پاروں میرے پراؤ عزیزو بڑی میری تھوڑی خوش قسمتی ہے کہ سانو زندگی چ رمضان المبارک نصیب ہو گئے. دروازے کھل گئے توبہ دے، اللہ آوازاں دے رہا بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز. آسمان تو ہر وقت اعلان ہو رہا ہٹ جا ہٹ جا چھٹ جا انہاں برے کماں نوں، تو کافر ہے تو اگ پوجن والا تو بت پرست کچھ رہا چھٹ جا. درگہ ماں درگہ نومیدی نے 100 بار اگر توبہ شکستی بازا اور میرا دروازہ تکے دین والا نہیں، تو 100 باری بھی توبہ توڑ چکا تے آ جا. میں نہیں کہنا بہنی بار کرنے تو بعد آ گیا. یہو جہا رب آپ مہینہ مقرر کرے اپنی کتاب تے اپنے رسول کے ذریعے سانو منادی کراوے کہ دروازہ کھل گیا دوڑو، پھر غفلت کی جائے تے بڑی بدقسمتی سمجھو بدبختی ہے. یہ دن ایسے ہی ہے بے آدمی صاحب کو الخیرات. ایک دن تو اگے نکلو
خیرات کرنی، نمازاں پڑھنیاں، ذکر کرنے، روزے رکھنے، ہر شہر چارہ کرو میں دوسرے نو ہرا دیا، انہاں تو اگے نکلنا، جنت دی طرف دوڑو۔ اسی چھوٹے ہوندے سنتے رہے، گل بڑی پیاری ہوندی بھی یہی ہے، ہن تے لوگ کدوں اٹھتے چڑیاں دا بولنا، ککڑاں دیاں بانگاں سنتے ہی کوئی نہیں، 8-9 بجے تک بھی ستے رہتے، انہاں نوں کدوں پتا ہے مرغے سحر جڑا کدوں روندا ہے اور چڑیاں کدوں بول دیاں، مگر کہن والے اللہ دے بندے نے آکھیا چڑیاں بول گئیاں تینوں غافلہ جاگدا آئی، اور چڑیاں بھی آواز دیتی بے رات لنگ گئی ہے پاگلا ہونی اٹھ کرو، مگر ستا رہا، چڑیاں بول گئیاں تینوں غافلہ جاگنا آئی۔ بڑا حکیم، بڑا دانا حکیم عمر الخیام ہے، فلسفی ہے، ریاضی دان ہے، شاعر ہے۔ مینوں تانوں آندا تے سنیا جے تسی جدوں سحر دا وقت ہوندا دن چڑھدا تے ککڑ بولنا شروع کر دے، پرندے اس وے بول دے، دانی ہنگام سپیدہ دم خروس ساری دانی کی چرا ہمی کنل نہ گئے۔ تسی یہی سمجھتے بھی جا ککڑ بولیا نہیں، ماتم کرنا رو رہا اس وے ہنگام سپیدہ دم خروس ساری، جدو پہ پھٹن دا وقت آندا تے پھر سحر دے وقت جڑا نا مرغ دانی کی چرا ہمی کنل نہ تینوں سمجھ آندی ہے کہ انہیں نوحہ کیوں شروع کرتا، وہ کچھ نہیں پڑھ رہا روندا، کس گل تے روندا، یعنی کہ نمود نند در آئی نہ صبح کاز عمر شب گزشتہ تو بے خبر، وہ پہ پھٹتی جنہوں نظر آ جاتا اس شیشے بے پاگل انسان دی ایک رات گزر گئی ہے مگر غافل پیا، یہ عمر تو ایک رات کٹ گئی ہے مگر کوئی عقل نہیں کرتا۔ اس تو میرے پراؤ چڑیاں بول دیاں سنو تو پاوے ککر روندے سنو، ہر شے دعائی دے رہی ہے بھی دنیا چھڑ جانی ہو کچھ کر رہا، نیکی کر جڑی تیرے کام آوے، ورنہ سارا کچھ کٹھا کر لیں گا، قارون بن جائیں گا، زمین دے خزانے تیرے کو کی ہوگا، چھڑ کے ٹردا ہوئے گا، دوسرے مگروں لڑتے جھگڑتے رہن گے، تینوں کھ نہ لبو گا، الٹا تیرے لیے سپ بن جان گے، دوزخ دی اگ بن جان گے، بھولتا پھریں گا۔ تو ایک قرآن مجید دی ہے جڑی اللہ پاک نے اسے اتاری، صرف 4 سال ہوئے سی لوگوں نے مسلمان ہویا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اس ویلے رب نے اتار دیا، اور اسی سارے ایک دوسرے ویکھن لگ پے بھئی یار ساڈا بھی یہ حال ہو گیا کہ رب نو کہنا پیا۔ وفی صحیح مسلم من ابن مسعود قال ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذا الايه رميان للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله الا 4 سنين، صرف 4 سال ہوئے سی اسلام چلے نو کہ اللہ نے ڈانٹ دیتی۔ کدوں وقت آنا جدو تسی خدا دا کلام سن کے تے اللہ تعالیٰ دا ذکر سن کے ڈر جاؤ گے، تہاڈے دل کمب جان گے، اجے وقت نہیں آیا، اجے تہاڈے وچ خامیاں آرام یان او کدوں وقت آنا، کدوں سمجھنا تسی، ویڑا نہیں آیا اجے تسی کہ تہاڈے دل جڑے اللہ دے ذکر پاروں تے جو کلام خدا نے اتاریا انہوں سن کے لرز جان، کمب جان، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تے منا وانگو نہ ہو جاؤ جنہوں نے تہاڈے تو پہلا بھی میں کتاباں دتیاں، وہ بھی بڑے بڑے عالم سی، فطال علیہم الامد، مگر جب وقت لمحہ ہو گیا، کافی مدت ہو گئی کتاب نو، کسد کرو پڑھن پڑھاؤ رہ گیا، ختم ہوندے رہے، شبینے ہوندے رہے، دل انہوں دے سخت ہو گئے، کوئی اس کلام دا انہوں تے اثر نہیں ہویا، کسی نے توبہ نہیں کی، کوئی بات نہیں ہے، وہ کثیر منہم فاسقون، اور زیادہ انہوں تو فاسق تے بدکار ہی 99% بھی کہنا ہے زیادتی ہزاراں چک گنو، کنے ہیں جنہوں خیال ہے کہ قرآن اتریا اللہ دا رسول اللہ کے آیا، ساڑھے کرتوت کی ہے، ساڑھی کمائیاں کی ہے، ساڑھا ملنا جلنا کی ہے، ساڑھی عدالتاں پگاں بن کے چودھری ترے پھر دے گواہی دونی، نمبردار دیو پیسے نہ جانے نہ مجھے میں گواہی دے دینا، وکیل ان دے نال بیٹھے۔ تو اے امت جڑی اللہ پاک فرماؤں کدوں وقت ہونا تسی اللہ دا کلام سن کے اللہ دا ذکر سن کے جڑے وہ ڈر جاؤ توبہ کرو۔ اے سید تے میرے پراؤ بہت لوگوں نے توبہ کی، یہ آواز جدو سنی نا کیا ہی اللہ پاک نے نہیں آخیا توبہ کرو، علم یعنی اجے ویڑا نہیں آیا، ستے پہ جی کدوں وقت آنا کہ تسی خدا دا کلام سن کے ڈر جاؤ۔ کئی لوگ روئے، بہت توبہ کی، سچے دل تائب ہو گئے، آج ہونا جو چند بننے کا ذکر تائبین بھائی کس طرح توبہ کی، کس طرح گناہ چھٹ گئے، مگر مر نہیں سی گئے، دل پتھر نہیں سی ہویا جے ساہ ہے گا سی، جان ہے گی سی، دل سنیا جو سے ویل کمب گئے، دل پانی ہو گیا، اکھاں چو آنسو بہ، برے اشک ندامت کے نام آئے سیاہ، باب دیدہ تواں سست و دستے سوا۔ میرے پراؤ میرا اور تہاڈا جگر نامہ اعمال میریاں بھیناں سن دیاں جمعہ سن آ جاندیاں، اگر کالے بھی ہو چکے ہیں دفتر
تے فرمایا کام تے چھوٹا جہا ہی ہے، تے اکھ جڑی تو کم لے، ایک دو آنسو بہا دے، کلیاں بہ کے سوچ کیتا کی یار خدا دے سامنے کی بنوں گا، دعائی نہیں مخلوق ویکھو گی، یہ زنا کر رہا، فلم چل رہی ہو، یہ چوری کر رہا، یہ جھوٹ بول رہا، یہ کٹ توڑ رہا، برے اشک ندامت ہن ایک کوئی علاج ہی کہ افسوس اور شرمساری دا آنسو بہا دے کہ نام ہائے سیاہ، پھر کالے دفتر بھی جڑے نا باب دیدہ تمام سستو دستے سر، اللہ پاک نے آپ ہی رستہ رکھ لیا کہ ادھروں کچرا آنسو ندامت دا کڈ، ادھروں معافی دا کلمہ استغفر اللہ کہہ دے، کام صاف ہو جانا، بالکل پاک ہو جانا۔ کہ جے تو ویکھدا کہ بدل کالا آوندا، شاعر ہر گل تو سمجھ، اللہ نے انہاں نوں بصیرت دتی، کالا بدل آوندا پانی دا بھریا ہوندا، جدوں ور جاندا چٹا ہو جاندا، آندا جس طرح وہ کالے بدل نوں بارش سفید کر دیندی نا، اسی دن اکھ چوں پانی بہاؤن نال گناہ نیکیاں بن جاندے، بالکل دھوتے جاندے، بندہ چٹا ہو جاندا۔ صرف ضرورت ہے سوچے بھی رب دی عدالت جے تو کوئی شاید چھپی نہیں، دنیا تو دھوکھے دے سکنا، بہانے بنا سکنا، بڑے بڑے تیرے کو فتوے ہون گے، مگر رب دے سامنے کی کریں؟ جنہیں زبان جڑی ہے بند کر دینی ہے، یوم نختم الافواه، منہ تے سیل لگا دینی ہے تے ہتھاں پیراں نوں آکھنا اینوں نہیں میں بولوں، تو اسی گل کرو کی تواڈا کیتا، ہر شے سامنے آ جڑی پلے کی ہوگا تیرے پھر؟ تو نیک لوگ کمب گئے، ڈر گئے، توبہ کیتی۔ اس تو ہے جڑی میں تواڈے سامنے اج پڑھی، مینوں تانوں جگاؤندی تے کدوں ویلا ہونا، تسی کدوں سمجھنا؟ وقت گوا دینا دے، مک جانی ہے مر تو پھر روندے پھرو گے۔ وَأَمَّا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، اے 251 صفحہ، تفسیر القرطبی ہے، 17واں جز ہے، سورہ حدید ہے۔ فضیل ابن عیاض اپنے وقت دا بدنام ترین آدمی، ڈاکواں دا جتھا، بدماشیاں کرنیاں، قافلے لٹنے۔ وَأَمَّا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاض ہون بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا ولی ہے، حدیث دے اندر فقہ دے اندر بڑا درجے دا مالک ہے، توبہ کرنا نصیب ہوئی، ڈاکو بدماش آدمی۔ وَأَمَّا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ فَكَانَ سَوْ توبہ تھی ان عاشق جاریۃ فوادت لیلا، کسی لڑکی نہ محبت کرنے لگ پیا، اس نے عشق ہو گیا، اس نے گل کر لی کہ فلاں رات میری تیری ملاقات ہوگی، فبینہما یرتقی الظلال لہا اذ سمع قارئا یقرأ، ایک کنڈ ٹپن دیا دے گھر نوں جان لی تو ادھروں قرآن دا قاری پڑھ رہا، کسی قرآن شریف پڑھنے والا اتنے پڑھتا تے دیواراں ٹپدا، تے ہوئی آیت سامنے آئی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر، اور کدوں وقت آنا ہے جدوں تسی خدا دا کلام سن کے ڈرو گے، کدوں توبہ کرو گے؟ وراج القہقرا ویقول بلا واللہ کلا، مڑ پیا اتوں ہی آ کے ہاں اللہ دی قسم وقت آ گیا، آنا کدوں آ گیا، توبہ کر لی۔ اور پھر جس میں گیا فَآوَى اللَّيْلَ خَرَبَةً فِيهَا جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّابِلَةِ، مڑ کے ایک جنگل والوں نکل گیا، اتنے مسافراں دا ایک ٹولا ڈیرا لگایا، کوئی سفر کر رہا سی مسافر، وہ بیٹھے سی، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُونَ بعض تو آپس ایک دوجے نوں آندے اِنَّ فُضَيْلَ يَقْتُلُ الطَّرِيقَ، بھائی فضیل بڑا ڈاکو ہے، کتے اتنے ہی نہ ہوئے وہ ڈاکا ہی نہ مار لے۔ فَقَالَ الْفُضَيْلُ أَرَانِي بِاللَّيْلِ أَسْعَىٰ فِي بَاطِ اللَّهِ قوم من المسلمین يخافون، اور دیکھا اللہ فضیل جیسا بھی اس دنیا کو گندا ہونا کہ ایک پاسے عورتاں مگر تریا پھرنا اور دوسرے پاسے مسلمان ڈرن دے کہ فضیل نہ کتے مچھے لگ جائے، میں انہاں دنیا بدنام ہو گیا۔ اللہم انی تبت الیک، میں توبہ کر لیا تو یار، بعد آیا نہ عورتوں نہ ڈاکے، اللہم انی قد تبت الیک وجعلت توبتی الیک جوار بیتک الحرام، میں توبہ کی تھی، بعد آیا تے تیرے نال میں وعدہ کر لیا ہن باقی عمر تیرے گھر دے کول گزارنے، بغداد نہیں رہنا، ہن حرم شریف جا کے مکے بیٹھ جانا۔ دیکھو ہوئی ڈاکو ہوئی بدماش کیویں پھر قرآن پاک دی کہتے نے اللہ اللہ جدوں دل پتھر ہو جاندے ہیں پڑھی جان نوں کی فائدہ، تلاوت ہوندی رہنی ہے، ختم ہوندے رہنے، اثر کوئی نہیں، ایک قید بھی نہیں جتے تانوں رونا آ جائے۔ فضیل پھر بغداد تو ٹر پیا، میرے بھراؤ مکہ پہنچن تے کھڑی کنے سال لگے ہوں، ایک قدم اٹھا لینا، دو رکعت نماز پڑھ لینا، اگلا قدم چک لینا، پڑھ لینا، نمازاں پڑھدا، حرم شریف گیا اور باقی ساری عمر پھر حرم گزارتی، مڑ کے نہیں مکوں نکلیا، اوتھے ہی طواف کرنے تے دین سکھیا، عالم بڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں، قرآن بیان کیتا تے وقت پھر یہ آیا ایسا چور ایسا ڈاکو وقت دا خلیفہ ہارون رشید مکے آیا، انہیں اپنے وزیر ربیع نو آکھیا کہ ربیع مکہ
اتنے بڑے بڑے اولیاء جمع ہوندے ہیں، باہروں دنیا ہائتے ہوندی، مینوں کو سچا رب والا عالم ٹکرا۔ انہوں نے آخیا ہاں وہ ٹھیک ہے گل، لے گیا امام سفیان ثوری سی اس زمانے چ، امام سفیان ابن عیینہ سی، بڑے بڑے ٹکرایا، بڑیاں گلاں سونیاں کیتیاں، مگر چلن لگے خلیفے نے پوچھ لیا بے حضور خدمت کا کوئی موقع دیو، کسی نے آخیا میرے سے اتنا قرضہ، کسی نے کچھ، انہیں آخیا دیو تھیلی، اور باہر نکل کے انہیں آخیا ربی یہ عالم نہیں جنوں میں ملنا، عالم بڑا مگر میرے کم دا نہیں۔ وزیر اعظم پھر آخیا حضور پھر ایک بندہ رہ گیا ٹکرا دینا، وہ اس فضائل کو لے گیا جنہوں میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا، دیواراں ٹپتا سی عورتوں لی تے ڈاکے ماردا سی، جسے گیا تے اندر دیوا بلدا سی تے نفل تہجد پڑھدا سی، دروازہ کھٹکھٹایا تے ربی نے آخیا میں ربی ہے وزیر اعظم، میرا نام امیر المومنین ہارون ہے، ملنا چاہوں گا۔ انہوں نے بتی دتی بجھا تے دروازہ کھول کے گھٹنا لگ گیا، یہ ہن ہاتھ مار دے پہلا ہاتھ خلیفے دا ہی انہوں تے پیا، تے ہارون نے آخیا خلیفے نے بے حضرت تسی کنا چھپا سی تانوں لب ہی لیا، انہاں گل سمجھانی کیا گیا امیر المومنین ہاتھ تیرے بڑے نرم و نازک ہے، پر جے تو دوزخ تو بچ گیا بے ہوش ہو کے نہیں۔ انہیں کہا جب جہنم تو بچ گیا تو ہاتھ بڑے کوڑے ہیں تیرے، مگر وقت بڑا اوکھا ہونا۔ صورت آئی کہنے لگا کچھ سنا، انہیں کہا سنونا یہی ہے کہ میری زندگی ڈاکیاں اور بدماشیاں گزر گئی، عمر برباد ہو گئی، میں ہن توبہ کر کے حرم بیٹھا، نہ مینوں اس تو بعد ملنا ہی کہ نہ مینوں بلائی، میرا وقت ہر بیٹھا، میں کسی نے مل کے اور کی لینا، کوشش کر رہا پچھلی قدر پوری کرا، مینوں معافی دے۔ کہنے لگا کوئی خدمت نال ہے کیا بھی گل سن لا، تیرے لیے یہ نہیں نصیحت ہے جس جگہ تے تو بیٹھا اتنے کدی حضرت ابو بکر بھی بیٹھے سی، حضرت عمر بھی بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے کام کر گیا دنیا جہان سے انہوں کا نام رہ گیا، پاویں وہ بن گئی تے پاویں اتنے بھائی قارون تے فرعون بھی بیٹھے ہیں تے لعنت کٹ گیا، قرآن پڑھیا ہی انہوں نے، یہ ہن تیرا اپنا آپ سے نہ تو جو مرضی فیصلہ کری۔ پھر رویا تے کہنے لگا اخیر کو خدمت کا موقع، انہیں آخیا خدمت یہی پڑھی ہے گاہ مینوں میرے واسطے نہ آئی نام مینوں چلی، باہر نکل کے انہیں آخیا ربی یار یہو جہا بندہ چاہیے سی، ویخ انہوں میری دولت دی کوئی نہیں، میرے خزانے دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ کا بندہ عبادت چ لگا تو توبہ کت ہوئی، ایسے ہے اے کاری نے منہ سنی، آپ اس ارادے نہ جا رہا کن چ پئی تو نے رو کے آخیا کہ ہاں وقت آ گیا، اللہ آنا کدوں میرے لیے آ گیا، توبہ کرنا بعد آ گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ اے قرآن مجید کی تفسیر ہے ترکی کے اندر 9ویں جلد ہے روح المانی، اور شیخ اسماعیل حقی انہوں نے لکھی، اسے آیت تحت لکھ دے، ایک بڑے بزرگ مالک ابن دینار، وہ اپنی توبہ کا ذکر کر دیا کہ میرا حال ہے سی، یہ سمجھو 9ویں جلد کا 365 اور 366 انہو سویلہ رنتا سبب توبہ تھی، ادھروں سن کے ادھر نہیں کرنی، میں بھی توبہ کرنی، اگلا پتہ نہیں رمضان لبنا کرنی، بوا کھلا ہے وڑ جاؤ دے اندر۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماؤں دے اللہ نے یار تھوڑی گناہ دی بخشلی دروازہ آپ کھولیا، دا نام بابو توبہ رکھیا، تانوں آواز ماری تے انہوں تو بڑا نالائق کیڑا بھی پھر کھلن تو بعد ہی کوئی سستی کرے تے داخل نہ ہو، وڑ جاؤ 4 دن لنگ گئے پتہ نہیں کدوں مک جانے۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ حضرت تسی توبہ کداں کی؟ فقال كنت شرطيا وكنت منهمكا لا شرط پر خبر، کہنے لگا میں پولیس دا ملازم سی، سپاہی سی تے شراب چ ڈبا رہندا سی، پیندا رہندا سی۔ پھر میں ایک بڑی خوبصورت لونڈی خرید لئی، او دا حسن میرے دل سما گیا، ایڈی پیاری لبی عورت کہ میں ہر وے اس نال محبت کردا، او جو اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک بیٹی دتی، فشغفت ہو گیا، اس بیٹی نال میرا بڑا پیار ہو گیا، مینوں بڑی سونی لگے، میں محبت کراں، جب وہ زمین پہ چلن لگ پئی پھر میرے دل سے اس بچی کی اور محبت لگی، ترن پھرن لگ پئی، وہ میرے نال بچی پیار کرے میں اس نال کرا۔ میں جدو شراب رکھدا پین لگدا وہ آؤندی میرے کو کھچ لیندی تے میرے کپڑیاں تے ڈول لیندی، لاڈنا جدو 2 سال ہو گیا تو بچی گئی مر، واق مدن حسن علیہ، اس بچی دے مرن دا مینوں غم بڑا ہویا، بہت صدمہ ہویا۔ فلما كانت ليلة نصف من شعبان وكان ليلة جمعہ، جدوں پھر 15ویں تاریخ شعبان دی جڑا پیچھے گزر گیا تے رات جمعے دی سی، بت تو سامل من الخمر، میں اس دن شراب پیتی بے ہوش ہو گیا، ولم صلی صلاۃ العشاء، عشاء دی نماز بھی اس دن نہیں مینوں نصیب ہوئی، شراب نے مینوں اپنے اندر نہ قابو کر لیا۔ میں پھر ویکھیا کہ قبراں والے جڑے قبراں تو باہر نکل آئے، خواب بینا میں بحشر الخلائق،
مخلوق جڑی وہ بھی کٹھی رب نے کر لی، وانا ماہم تے میں انہاں دے نال ہاں، فسمیت حصم میں ورائی، مینوں اپنے پیچھے کوئی آواز معلوم ہوئی کہ کوئی شے او دی آواز ہے، فلتفت فیضا انا بتنین عظیم اعظم ما یکون اسود ادرک، میں ویکھیا کہ ایک بہت بڑا اجدہا سپ، بہت کالا، ایڈا وڈا ہے شاید اس تو وڈا سپ ہو ہی نہ سکے، قد فتح فاہو مسرع نحوی، انہیں منہ کھولیا تے میرے طرف تیزی نہ دوڑا ہوندا، میں او دے کے پھر نٹ پیا، گھبرا گیا، ڈر گیا، رستے دے اندر فمرت فی طریق بشیخ نکیس ثیاب طیب رہا، رستے میں مینوں نظر آیا ایک بابا بیٹھا بہت بڑھا جہدے کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں تے خوشبودار ہے، میں انہوں سلام کیتا، انہیں سلام دا جواب دیتا تو میں کیا مینوں بچا، میری مدد کر، سپ مینوں نکل گیا، میں مینوں نہیں چھڑنا، قال انا ضعیف وہذا اقوی منی وما اقدر علیہ، اس آخیا یار میں کمزور ہاں، بہت بڑھا ماڑا، یہ سپ ہے ڈاڈا تے میں اتنے قابو نہیں پا سکتا، میرے بس دی گل نہیں، میں انہوں روکاں، تو انج کر بھی جلدی کر تے تیری نہ دوڑ، شاید اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی بچن کا سبب بنا دے، میرے بس ہو گل باہر، چنانچہ میں دوڑیا، ایک اچے جگہ تے چڑھیا، اتنے فاش رفتہ طبقات نیران، بلندی سے میں ویکھیا اللہ نے پردے ہٹاتے، دوزخ دے طبقے نظر آئے، اگ بلدی کہ دنیا سردی دسی، ونظرت الی اہلھا، دوزخ والوں ویکھیا فکت تہوی فیھا من فضل التنین وہو فی طلبی، اور سپ مگر چڑھے پاروں، مینوں خطرہ محسوس ہے، میرے تو ہن پجڑی تے راہ کیوں میں اس اگ تے ڈگ دوں گا، فصاحبی صاحب ارد فلسطہ من ہلیا، تے آواز دین والے نے ایک نے آواز دی مردہ تو دوزخیاں تو نہیں، مینوں یہ خوشی دی خبر خواب کی سنائی دیتی، فتماننت الی قولی ورجعت، او دی گل سے مینوں کچھ تسلی، میں مڑیا اور مڑ کے اسے بابے کو آیا جڑا وہ کمزور تے بڑھا سی، قلت یا شیخ سألتک ان تجیرنی من ھذا التنین فلم تفعل، بابا جی میں تانوں آکھیا جی سب تو مینوں بچاؤ تے تسی میری کوئی مدد نہیں کی، فبکا شیخ رویا، بڑھا بہت رویا، وقال انا ضعیف، کہنے لگا بیٹا میں کمزور ہوں، میں سب نہ کس طرح لڑ سکتا، تو اس پہاڑ کی طرف دوڑ جا، فإن فیہ ودایا للمسلمین، اس پہاڑ چلا نے ایک جگہ سے مسلمانوں دی امانتاں رکھیاں، امانتاں دی گل گیا، اوتھے امانتاں لوگوں دیاں پئیاں ہی، فین کان الکافی ودیا فستنصرک، جے تیری بھی امانت کوئی اوتھے ہوئی تے شاید وہ امانت تیری مدد کرے، میرے بسوں گل بار، میں سپ نوں نہیں کچھ کر سکتا، اس پہاڑ وال چڑھ جا، اوتھے مسلمانوں دیاں امانتاں اللہ نے محفوظ، جے ہوئی تے تیرا بھی کچھ بچا ہو۔ چنانچہ میں ویکھیا تے گول پہاڑ سی، او دے اندر جگہ جگہ تے ایسے سمجھو رکھنے سی بنے آڑے تاک کو مخرقہ وستور ملکہ، بالکل ان دے اگے پردے لٹکدے سی، الا کل خوخۃ و قوۃ مصرعان من الذهب الامر، سونے دے خالص سونے دے اگے نہ کواڑ بنے سی دروازے، مفسران بالیواقیت مکلنان بدرر، موتی انہاں دروازیاں تے لگے سی، پردے جڑے سی وہ بھی تالا، اور ہر جڑا سی کواڑ اوتے ریشمی پردہ سی، جدوں میں پہاڑ نو ویکھیا روئی طرف دوڑا تے سپ پیچھے ہی ہے، حتی اذا قربت منہ صاح بعض الملائکہ ارفعوا السطور وافضوا المصاریع واشربوا، اس ویلے فرشتے نے آواز دیتی کہ وہ جڑے اتنے خدا کی امانتاں دے دروازے کھول دیو تے پردے چک دیو تے دوڑ کے آ جاؤ، اس غریب دی مدد کرو، ٹھیک وضیعت تجیرو من توبے، تواڈے اندر خدا دی ایک امانت موجود ہے جڑی اینوں بچا سکدی، ورنہ اونے بچ نہیں سکدی۔ وَإِذَا السُّطُورُ قَدْ رُفِعَتْ وَالْمَصَارِيعُ قَدْ فُتِحَتْ، میرے ویندیاں پردے چکتے گئے، کواڑ کھل گئے دروازے، وَأَشْرَفُوا، وہ سارے جڑے سے نکل آئے، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ أَطْفَالٌ بِوُجُوهٍ كَالْأَقْمَارِ، نکے نکے بچے نکلے امانتاں، اے بچہ چھوٹی مرد دا سی غمگین ہونے، بچہ چل گیا، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا تینوں پتہ تیرا کنا فائدہ ہوا، یہ جوان رہندا کی ہوندا، ایک دن تو بھی چلا جائے، یہ بھی مرد دا، یہ چھوٹی عمر جڑے مردے اللہ انہاں نوں جدوں جنت داخل کرن لگو گا، اے اللہ نہ ایک قابل وکیل دی طرح جھگڑا کرن گے، اساں کوئی نہیں جنت وڑنا جب تک ساڈے ماں باپ نوں جنت نہ واڑے گا، اس تو تانوں جنت لگان جے نیک ہو گے، کوئی اللہ تو ڈردے ہو گے، بچے آ گئے چند ورگیاں انہاں دی شکلاں، وقربت النین منی، ادھروں تھپ بھی نیڑے ہو گیا، فتحیرت فی امری، اس وقت میں اپنے معاملے حیران ہو گیا، تے ہن کی بنے، فصاح بعض الاطفال ویحکم اشرفوا کلکم فقد قرب منہ، اس وقت کچھ بچے بولے اور سارے نکل کے آؤ اس بیچارے کی مدد کرو، سپ دے قریب پہنچ گیا،
اشرفو فوج بالا فوج در فوج نکلے فائزہ ببنا جلتی مات اور 2 سال دی میری بچی بھی جڑی سی مری آ گئی میرے سامنے آئی قد اشرفت علیہ ما فلما راتنی بکت جدو میں نے دیکھا کہ بڑی روئی وقال ذبی واللہ کہنے لگی اللہ دی قسم میرا ابا آ گیا ثم وصبت فی کفت من نور کرمیت سہم جس طرح تیر زور نہ چلائی دا اس طرح سونے دے پلے تانوں اٹھی حتی مسرت بہنا گیا میرے سامنے کھڑی ہوگی فمد جدا شمار لا ید الیمنا اپنا کھبا ہاتھوں نے میرے سجے ہاتھ وال بڑھایا فتعلق تو پیا میں اس ہاتھ نوں پھڑ لیا تے چمٹ گیا فمد جدا الیمنا فواللہ ہاربن تے سجا ہاتھوں نے جڑا سی سپ پڑ کیتا تے سپ منہ پھیر کے بھج گیا ثم اجلستنی پھر بٹھا لیا اس بچی نے مینوں وقعدت فی حجری کہ میری گود بہ گئی وضربت بید الیمنا علیہ تھی اپنا سجا جڑا میری داڑھی پھیریا ابے نہ پیار نہ وقال یا بس حلم یار للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ اے ہویا تو نہیں پڑھی بے بادی اجے وقت نہیں آیا اب تو خدا دا کلام سن کے ڈر دے ہونی بعد آجا کی حال تو دیکھیا خدا دا کلام سن کے تیرا دل نرم نہیں ہویا فبکیت وقلت یا بنی وانتم تعرفون القرآن میں رویا تے پوچھا بچی تانوں بھی قرآن دا پتہ اے چھوٹی عمر وقال یا ابا نحن اعرف به منکم بچی کہن گے ابا جی تہاڈا سانو قرآن دا زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا سب بچوں نوں پڑھاوندا سکھاوندا قلت فاخبرینی تنین الذی رادا یہ ہلے کریں میں پوچھا بیٹا سب جڑا میرے چا مگر چڑھ گیا سی کی شاید سب میرے تواڈے مگر چڑھیا منہ کھولیا ہوش کوئی نہیں سانو بیٹی نے کال دا کامل عمل کا 100 ابا جی تواڈے برے عمل جو تھی شراباں پیتیاں تے بدکاریاں کیتیاں تے پولیس رہ کے ظلم کیا سارے سب بن گئے وہ سب تیرے مگر چڑھیا تے منہ نے کھولیا تینوں کھا جان لگا قالت یا بات میں پھر پوچھیا کویتاو فرادائیں اور کفی نار جہنم وہ ایڈا بڑا تد ہو گیا بھی تیرے کرتوت ہی ایسے تو تے اپنے برے عملاں نوں پال دیتا اینی طاقت پھڑ گیا بدا مقابلہ کون کرے ہن تینوں ہن دوزخ داخل کرنا چاہندا قلت فاخبرینی ان الشیخ الذی مررت به فی طریقی میں کہا پتر اس بڈھے دا دس جے کپڑے صاف ستھرے سی خوشبو آوندی سی مگر کمزور 2 باری آیا انہیں آکھا میں نہیں مدد کر سکتا قالت یا بت ذالک عملک الصالح انہیں آکھا تہاڈیاں نیکیاں گناہ بہت وڈے بناتے نیکی جڑی کمزور ہے وہ نیک عمل ہی بڈھا بیٹھا اس دے وچ جان ہونی ہن وہ ایڈے وڈے سب دا مقابلہ کیویں کرے از افتاہو حتی لم یکن لہو طاقت بعمل سو تو انہیں اینا مارا کر دیتا ہے نیکیاں انیاں تھوڑیاں کیتیاں بھی وہ کمزور بیچارہ جڑا وہ برے عملوں دا مقابلہ کیویں کرے قلت یا بنی وما تصنعون فی ھذا الجبل میں پھر پوچھا بھی پوت تسی اس پہاڑ کی کر دیاں جے قالت نحن اطفال المسلمین قد اسکننا فی ایران تکم الساء کہ اسی مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ سے رکھیا آیا اور سانوں قیامت دے دن تک ایسے ہی رکھنا نن تدرکم تکذبون علیہ اسی اڈیک دے ہیں تسی ساڈے پچھلے قدموں ساڈے کو آگے فرشفع لکم اسی تواڈی سفارش کران گے جے صبر کیتا تے دین تے رہے فانتبہت فاضن مالک بن دینار نے اپنا سارا خواب سنا کے دیکھو کیسی کہانی میری تواڈی کہ سپ بنیا ہوا کھانا چاہتا ہے اسی پھر بڈھے کو مدد منگنے بڈھا دا میں ہن کی کر سکتا میری نے جان کر دیتی نیک عمل سے میں کمزور ہوں گھبرایا ہوا اٹھا فلما اصبحت فارقت ما كنت علیہ وتوبت الى اللہ تعالی کہنے لگا جدو پھر دن چڑھیا میں پھر وہ سارے کم چھڑ دیتے جنہاں لگا رہندا سی اور اللہ دی طرف توبہ کر لی وہذا سبب توبہ دی بیٹا میرے توبہ کرنے دا سبب یہ بڑا اس پاروں میں توبہ کے دروازے تے آ گیا تے چھٹ گیا کو وہ سارے جڑے تھے نا میں پڑھا دیتے تے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا یہ سمجھو 365 اور 366 تے 9ویں جلد روح البیان باقی میں نا کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے پاک رسول سے قرآن چ اللہ نے ذکر کیتا بے اللہ اور دے فرشتے صلات بھیج دے اہل ایمان تسی صلات بھیجو تے نال پائی آکھیا وسلم تسلیم کسی نہ کہو سلام بہت پڑھ دے سلام تے اللہ نے آکھیا اتنے عربی پڑھے لوگ بیٹھے سلم سے رہا کہ سلام بھیجو تسلیم بہت زیادہ بھیجو سلام بھیجو جی سلام بھیجن دا حق
اس پاروں اللہ دا رسول نے سلایا کیا وہ احسان ہے، وہ احسان دا بدلہ اسی وہ واسطے ہر وقت دعائے رحمت کریے، درود شریف پڑھیے، سلام کہیے۔ تے سلام دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے وعدہ کیتا میں قیامت تک جدوں کوئی مسلمان میرے تے سلام کہوں گا اللہ تعالیٰ میری روح نو متوجہ کروں گا، میں وہ سلام دا جواب دوں گا۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے ساڈا ذکر ہوئے حضور دے سامنے، حضور ہاں میرا امتی یار اللہ تعالیٰ اتنے بھی رحم فرما تے خیر و برکت کر۔ بہر سلام کن رنجا جواب لب کے ساتھ سلام ہے مرا بس یکے جواب۔ شاعر آندا اللہ دے رسول میں بھی نہیں آندا میرے ہر سلام تے اپنے لباں نوں تکلیف دے، انہاں بھی تنگ تانوں کری کیوں کراں، میرے لکھاں سلاماں دا ایک جواب بھی تو دے چلے دے بھی میری بڑی قسمت۔ اس تو اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے جس طرح اللہ دی رحمت دا بیان کیتا جویں رب دی شان دسی ہے، یقین جانو جویں اللہ پاکاں دا والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب دا ڈر دس دس کے اسی رب تو ڈرا دیتا۔ دنیا جو ہوگی وہ بھی کوئی اژدہا ہے، کوئی سپ ہے، کوئی خوفناک حاکم ہے، کم ہو گیا خراب، دین ہے نہیں دس بالکل اللہ دا خوف جڑا قرآن حدیث جڑا وہ بھی پائی محبت پاروں خطرناک ہون پڑا گل یاد رکھنی جی۔ ایک نہ ہوندا ڈرنا کہ تو کیوں بڑا خطرناک ہے، چوراں ڈاکواں تو ہی ڈردے، کوئی ظالم بادشاہ تو ڈردے، ایک ڈرنا جڑا اپنے باپ تو ڈردے، اپنے استاد تو ڈردے، مجھے خوف نہیں، وہ یہ ہے کہ ساڈا بھلا کر دے بہتری چاہتے ہیں، اس تو میں انہوں ناراض کر کے اپنا بیڑا کیوں کر وہ محبت کا جذبہ اللہ پاک دا جو کوئی کہنا نا میرے تو ڈرو وہ یہ میں ناراض ہو گیا، میں غصے ہو گیا، تو کی بنوں گا؟ شیطان تو چیلے پھڑ لین گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ماں باپ دا ڈراؤنا کہ سارے نال رہ یہ چڑی بہتری۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیثاں جو پڑھی دیا ایک دو میں پڑھوں گا، رب دی شان اللہ حضور پاک فرماؤں دے اے صحیح الجامع صحیح الوضاحت دی یہ حدیث نمبر جڑی ہے یہ سمجھو 1871 ہے، مسند احمد سے صحیح مسلم دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف نے بیان فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اے ہو نشہ ایسا وجدہ بے بیان کرنے دی ہمت ہی نہیں، جڑا بیان کی کرے، کائنات دا مالک، زمین آسمانہ دا مالک، جہاں کچھ بھی نہیں بگڑیا اسی سارے ہی دوزخ جائیے۔ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، رات دے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہی۔ پتا تمہیں جنہیں کہ کوئی شے لینی ہوئے وہ ہاتھ پھیلاؤں گا، مسکین آؤں گا جا کے آدھا میرے ہاتھ یار کے رکھ دے کوئی، اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا۔ مالک کائنات رحمان اور رحیم رب یدہ باللیل، رات ہاتھ پھیلائی بیٹھا رہتا لیتوب مسیء النہار، کہ دن کسی نے گناہ کی جب کم از کم رات نو حرامی توبہ کر دیا تو بعد آ جائے میں بخش دیا۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، تے جنہاں رات نو کیتے انہوں نے دن دے وقت بھی ہاتھ پھیلائی۔ ضرورت مند اسی ہاں، مگرو ساڈی بوستان دے شروع جدا تیرا سکا باپ ایک دو باری گل نہ منے تکے مار کے کرو کر دیندا ہے، ولیکن خدا وندے بالا پست دیسیاں ڈرے رزق برکش نہ بس۔ ایڈا بھی کوئی خدا لبنا تینوں کہ تو اینیاں نافرمانیاں کردا ہر ویلے ویندا حکم توڑ دیا، ولیکن خدا وندے بالا پست ہر اچے نیویں دا مالک، دیسیاں ڈرے رزق برکش نہ بس۔ اینی دنیا کسے دے رزق دا دروازہ بند کیتا، شرابیاں نو مل رہا، دانیاں نو مل رہا، کھا پی رہا، من دے انہوں کہ نہیں من دے دے رہا، نہیں بند کر دے مارو انہوں ختم کر دیو۔ اللہ قرآن پار باندھا میں تھوڑے ہوں کہا پی جاتا تو ہوں زمین سے کوئی رہن دیتا میں کسی ساری ویلی ہوئی ہوں، مگر میں ایڈا نہیں کالا۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ رب ہاتھ پھیلا کے کھڑا، آپ منگتا ہے توبہ کرو، تیری توبہ کا طالب ہے تقاضا کرنا۔ اور حدیث پاک چاہتا کہ فرشتہ جڑا سجے کھبے یہ نیکیاں لکھتا ہے بدیاں لکھتا، بدی جب آدمی کر نیکی کرتا اسے بھی لکھ رہا تے بدی کرتا تو اپنے نال دن آتا تو رک جا نہ لکھ مورت دے آتا چل ٹھیک ہے۔ 7 گھنٹے تک حضور نے بڑا 7 سال 6 گھنٹے تک روکتا، 6 گھنٹے تک گزر جاتے کہڑا لکھ لا ہوں یہ کی کرا میں نہیں آتا توبہ نہیں کی ہوں تو نوٹ کر، یعنی 6 گھنٹے تک کاغذ نہیں کالے آن دینا بے بندہ بن جائے توبہ کر۔ مگر انسان ایڈا غافل ہے، کالج پیا جاندے ہیں جمعے اول دے لوگ جمعے سے ہی نہیں جاندے، نماز لے آ کے رب دے ویکھ لیا مولویاں نے کی سنانا یار کافر ایک دوسرے نو آخنا کر دے ہوئی تندا ممبر سے سی رواج کرو ایسی بات کہو بھی تہاڈا بھی دل پانی ہو جائے جے بھی توبہ کر کے جا 7 دن
انہاں دی بیٹری چارج رہے، مگر بجائے کوئی نیکی سکھاؤن دے فطور ہی فطور، فساد دے گڑ بڑے ہیں، بم مسجداں پیندے ہیں، نمازیاں لوگ مار دے، کم جے نہیں چنگا کر دے، کوئی ہے گی گلا اللہ دا دین دسدا پہ کسی نوں پڑھو نہیں، دین چھڈ کے اپنی گمراہی پھسے۔ اللہ دے دین دیاں باتاں ہیں کہ توبہ کر۔ اگلی حدیث پاک ہے جیسے فرمایا ان اللہ تعالی یمر 1998 ان اللہ تعالی یمر، ہر زمانے ٹھیک ہے گل، مگر ہون سے بھائی موسم بہار آیا نا، ہون سے بارش زور دی لٹھی ہے۔ ان اللہ تعالی یمر، اللہ تعالی مہلت دیندا بندے نوں، حتی اذا کان ثلث اللیل آخر، جدوں 2 حصے رات دے لنگ جاندے نا تے تیسرا حصہ اخیرلا رہ جاندا، فجر دی بانگ ہون تو پہلا تیسرا حصہ، نظر الی سماء دنیا، بجائے دے تسی سفر کر کے ملن جاؤ، جو کچھ بھی سارا عالم غیب دا معاملہ سی جتنا آیا ایمان رکھنا، باقی اللہ انہاں چیزاں تو پاک ہے، انہیں آنا جڑا کی ہے، مگر بیان اللہ دی رحمت ہے نہیں ہے کہ اس ویلے پھر تھلے دے اسمان سے آوندا، نیڑے دے اسمان سے آ جاندا، فنادا اعلان کردہ حل من مستغفرن، کوئی ہے پرا مانس ایسے جاگدا جڑا مخشی دی دعا کرے، حل من تائبن، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس دی توبہ قبول کراں، حل من سائلن، کوئی منگن والا ہے کہ میں انہوں دیواں، حل من دائن، کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس دی دعا قبول کراں، حتی ینفجر الفجر، فجر ہون تک اعلان کردا ہے۔ تیسرا ایسا رات دا نور آورد بسینہ و ظلمت برد دل، ہنگام صبح آخر شب گریستن، پٹھا بٹھاتا قرآن دے خلاصے سنو تے فلانے، تھوڑا وقت ہے دن نوں پڑھ دے پھر تے قرآن شریف سارا حضرت تہاڈے کول ہے، کم نوں لمما ہی کرے گا۔ پہلا 8 رکعتاں اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھیاں سی، بیان دا بھی کرنا کیونکہ مولوی حضرات نے اشتہار نہ دے 8 سجدے کدی رہیاں نہیں، کیسے بے حیا اور بے شرم کہ تسی ایک سچی بات نوں چھپاؤ لئی ایڈا بڑا جھوٹ بول دے، 20 بنائیاں، 20 دے وچ ہن شروع ہو گیا بھئی خلاصہ دا بیان کرو، لمبا ہی لمبا کام، وہ جڑا وقت پچھلا حصہ رات دا پٹھا بٹھا کے تسی رکھ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آکھیا سی جدو ویکھیا جماعت ہوندی انہاں آکھیا بھائی ٹھیک ہے اچھی بدعت ہے مگر اصل وقت دا پچھلا، صحیح بخاری مسلم کھول کے تے آکھیا جڑی نماز پڑھنی چاہیے تو سو رہندے جے، ہاں واللاتی تنامون علی افضل من اللاتی تقومون، اے جڑی پڑھ دے جے اے نہ کتے نماز افضل ہے کہ جا کے 100 عشاء پڑھ کے اور سویرے تہجد دے وقت اٹھو، نالے سنت دا ثواب ملے 11 رکعتاں، نالے اللہ اتریا آپ آسمان سے آیا ہوا، تسی اسے دعا کرو، اس تو انہاں کوئی کسر نہیں چھڑی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک ہے عام لوگوں کی سہولت دی اگر صحابہ کرام نے پہلے وقت کرتا والقول بان آخر اللیل افضل، یہ انہاں چوں کلا کلا نہیں دس کے گیا کہ آخری ویلا افضل ہے، وہ فکرہ کیوں گم کر رہا تسی اپنی رونقاں نہیں بھی حافظاں نوں پیسے ملن سے ہوئے، اور پکھنڈ چھڈو، ایس گل لاؤ جڑی اصل ہے کہ 4 فرض اور 2 سنتاں پڑھ کے سایاں کرو، عشاء مک گئی ہے تہجد ویلے اٹھو، مسواک کرو، خوشبوئاں لگاؤ اور 11 رکعتاں پڑھو، جدو اللہ اعلان کر رہا کہ بخشش منگنے والا کوئی ہے، دعاواں کرنے والا ہے، تد شاعر آندا ہے کہ رات دا جس آخری پہر ہوندا اور صبح ہون والی ہوندی ہے، ہنگام صبح آخر شبہ گریستن، ادھروں پہ پھٹن والی ہوے، ادھروں رات دے آخری حصے تو رو رہا ہوے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نفل پڑھنے مڑ کے پوچھنا نفلوں تو فارغ ہو کہ بیٹا فجر جڑی ہے پہلی فجر کاذب ہوئی ہے، انہیں آخیا نہیں اجے نہیں ہوئی، پڑھ دے، اس وقت صرف سارے ذکر چھڑ دینے جڑا قرآن نے آخیا آپ کیا کئی جگہ مستغفرین بالاسحار، اللہ دے بندے جو جڑے سحر دے وقت اللہ کو معافیاں منگی، ہر وقت معافی ٹھیک ہے مگر اس معافی نال بھی کوئی گل ہے، ہنگام صبح آخر شبہ گریستن، فجر دا وقت ہون بڑا ہوئے آخری رات ہوئے، آندا اے نہ کی ہوندا نور آورد بسینہ و ظلم برد دل، سینہ چ نور اتردا تے اندھیرے دور ہو جائے، کوئی پڑھ کے ویکھے سی پخنڈ بنے ہوئے او کرو آ کوئی دین دی خدمت نہیں، دین وہی ہے جڑا اللہ دے رسول دس کے گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اور جس شے نے پہلا امت نو درست کیتا ان تو چھڑ کے کوئی اس امت دی صلاح اور بہتری نہیں ہو سکتی۔ ہاں کسی نے پوچھا امام تو کنیاں پڑھدا، انہاں کہا پردے نال مسجد نبی 36 ہو رہی ہیں، 36 اور 3 نال وتریا، اے ہر رات تو پہلا یزید دے ظلم تو پہلا تو آ رہا، پڑھ دے میں نہ روکدا مگر میں 11 تو ودنا کوئی نہیں، اللہ دے رسول دی وہ سنت ہے، میں وہی پڑھنی تے گھر پڑھنی، اور نال ہی فرمایا مینوں کوئی پتہ نہیں رکوع کثیر کتھوں کر لیا، اینیاں رکعتاں دنیا نے کتھوں بنا لی اور نبھائی نہیں ہوندی جس طرح پڑھ دے ہے الا ماشاءاللہ کوئی حال ہے پڑھن دا، یا منہ تے جا کے پتہ لگدا نون نے کیا ککھ نہیں پتہ لگدا، بڑے بڑے عالم جڑے وہ بھی اسی طرح پڑھی جاندے۔
تو یہو جہ پڑھنا چنگا نہیں بھی نہ ہی پڑھے، نفلیت اس ویلے بھی نہ پڑھے، تہجد ویلے نہ پڑھے، روزے دے پر بنا کڈے کوڑوں مسئلے بنا رہا ہے، پھر لوگوں کو ڈراؤن لی کہو یہ تو روزے دے پر ہے، تراوی نہ پڑھی تیرے روزے کیویں ہون؟ کسی نے کہتا اج تو تراوی نہیں پڑھ سکیا ہوں تیرا روزہ ہی کوئی، وہ ظالمو کہڑے دین تے گلاں ہوندیاں؟ یہ نفل ایک الگ گیا، کسی نے طاقت ہے کوئی جوان ہے پڑھ لے، بڑھے ڈھیرے روزے ہی رکھ رہے تھوڑی گل، عام والی حضور نے صرف روزے مقرر کیتے، دنیا یہ رکھ دیتا اگر تسی نفل بھی پڑھ سکتے پڑھ لو، اعتکاف کر سکتے، وہ زائد ہے، کچھ وادو کر سکتے کرے، مگر لازمی نہ کیتا کہ کوئی ضروری من غیر عظیمہ، کوئی سخت حکم نہ دیتا ضرور پڑھو، ثواب دسیا اس پارو آخری حصہ رات اسے رونا، اللہ کو معافی منگنی، نور آورت بسینہ اور ظلمت برد ہے۔ مولانا امین اسرائی جل رحمۃ اللہ کہندے تزکیہ نفس اس ویلے یا اللہ جاگدا ہے یا وہ جاگدا جدا نصیبہ جاگدا ہے، ورنہ اسے ابلیس ہی سو گیا ہوگا، اسے نہیں شیطان تنگ کردا کوٹ، شیطان نے اسے کی کرنا، وہ بھی خبیث اپنے شراب پین والے زانیاں چلا جاندا جڑے ایسا کمائے لگے نمازی نوں چھڈ جاندا۔ اللہ نے اس لیے آخیا کہ رات دی نماز جڑی نا یہ فرشتے حاضر ہوندے ہیں، دل لگتا ہے، بڑی پیاری ہے، مگر یہ کرن وال کوئی آئے۔ اس نبی علیہ السلام فرمایا اللہ آندا رہن دے، تیسرا ایسا جو رات دا ہوگا نا اس میں کھلی کچہری لگاؤں گا، آ جائیں جو منگنا تیری چوڑیاں پر دیں گے، دامن تر ہو جان گے، ہر شے تیرے نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو اللہ رسول دی دسیاں گلاں آ جاؤ، نالے آسانی کہ کھانا ہضم کرو سو آرام نہ، اللہ نے ضرور تنگ کرنا، سارے دن دے روزے رکھے ہن کھڑے کر لو، کوئی گلا نہیں۔ حضرت علی اور عثمان ایک دن بھی نہیں رلے، حضرت عمر نہیں رلے، کوئی وکھاوے کری تراویح پڑھی انہوں ہاں دنیا نو دعائی دیندے رہے کہ خدا دے بندے ہو پچھلے ویلے پڑھو، نہیں لوگ ہٹے تے پڑھتے پھر۔ بیٹے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آخیا آج ہی حوالہ لے کے گیا، کسے پوچھا برلا انہوں نے آخیا کچھ آؤں ہی قرآن سے، انہوں نے کہا ہاں کوئی صورتیں آدیاں، فرمایا بجائے چپ کر کے تو کھوتے کی طرح کھڑا رہے، کھوتا آخیا کہ گلے کی طرح پیچھے خاموش کھڑو ہونا چاہیے، چنگا نہیں سلے تھی بیٹھ جا کے اپنے کرو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ توجہ نہ۔ تو دین کچھ اپنی طرف ہی دین بنایا جہاں نہ کوئی اثر نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھنی اور وقت بڑا کہ دن تہجد دے وقت یا فجر نو قرآن کھولو، تفسیر لو، ترجمے لو، پڑھو، اللہ تعالیٰ مدد فرماؤ گا۔ ایویں تنگیاں نہ دیو، بہت ہے جڑا نہ کام گاں تو گاں کوئی فائدہ نہیں۔ وروت سلمی ان احمد بن ابی الحواری، اے ہن تفسیر روح المعانی ہے، یہ 14ویں جلد اور 180 سوال۔ احمد بن ابی الحواری بصرے دے قال بیننا فی بعض طرقات البصرہ، اس سمیت ساقط ہے۔ میں بصرے دے بازار جا رہا سی، میں آواز سنی ایک آدمی نے چیخ ماری ہے، فاقبلت نحوہ فرأیت رجلا قد خر مغشیًا، میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو کے ڈگ گیا، فقلت ما ھذا، میں کہا کی گل ہوئی؟ فقالوا کان رجل حاضر القلب، انہاں آخیا انہاں تو نہیں جڑے قرآن سنتے رہے تے کانسو نہیں آؤں کدی اور روئے نہیں، اے حاضر القلب آدمی ہے، سچا مومن ہے۔ فسامع آیات من کتاب اللہ، قرآن مجید یہ کہتے نے سنی ہے، فخر مغشیًا علیہ، بے ہوش ہو کے ڈگ گیا۔ قلت ما ہی، میں کہا کیڑی ہے؟ فقیل قول تعالی لم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ہوئی آیت کہ کدوں وقت ہونا تسی خدا دا کلام سن کے ڈر جاؤ تے توبہ کر لو۔ فافاق رجل عند سماع کلامنا فانشا یقول، بندہ ساری گلاں سن کے ہوش آیا، پھر انہیں عربی دے شعر پڑھے، ادھر ہن میں نہیں جانتا، ثم قال اشکال اشکال اشکال، پھر انہیں یہ کیا اوکھا کم اوکھا اوکھا، فخر مغشیًا علیہ فحرکنا فاذا میت، پھر تے گیا بے ہوش ہو کے ہلایا ہے نہیں مر چکا۔ انہیں آخیا اللہ کام تے اوکھا، انہیں کر چکا گناہ، ہن کی بنوں گا؟ اس تو قرآن مجید اللہ دے رسول بھی حدیثاں پڑھیاں، بے توبہ اور استغفار تو زیادہ پیارا عمل کوئی نہیں۔ اور جڑا کام اللہ دے رسول ایک مجلس بیٹھے ہیں 70 واری یا 100 واری آپ استغفر اللہ واتوب الیہ، میرا تہاڈا کی حال؟ اللہ دا پاک پیغمبر 100 واری استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں تیرے کو معافی منگدا، تیری طرف توبہ کرنا۔ کبھی 70 واری لوگوں نے گنیا، کبھی 100 واری گنیا، یہ کہندے رہے میں کوئی کام نہیں جے استغفار تو سا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھو، ایڈا بڑا صحابہ تو بعد نیک امام ہے، بندہ گیا اولاد نہیں ہوندی استغفار کر، کسی نے آخیا رزق کی تنگی استغفار کر، 4 بندے گئے 4 نے لکھیا، اب بے ہو پوچھا دسی، کسی نے آخیا کہ حسن بصری واہ واہ نسخہ تو لبا، جڑا آؤں انہوں کہہ لگا قرآن پڑھ، سورہ انہوں نے نوح پڑھی،
اور حضرت نوح علیہ السلام جڑا کیا قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ نے آخیا نوح علیہ السلام قوم نے آخیا میری قوم رب کو معافیاں منگ لو، رب بڑا بخشنہار ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جے بارشاں رکیاں تے موسلادھار بارشاں ہون گیاں، وَيَمْدَدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تے بڑی اولاد دے گا تے مال دے گا، سارا پڑھ کے دسیا قرآن کی آندا رکاوٹ تے کوئی ہے، دروازے نو کنڈی لگ گئی ہے، معافی نہیں منگدے ناراض ہو چکا، معافی منگ لو کھل جانے سارے کم۔ اس تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا توبہ بہت خوش قسمت ہو بندہ دینے جن قیامت دے اپنے نامہ اعمال استغفار کثیر پایا، جدو نیکیاں کھلیاں سب تو زیادہ وہ درج پایا، استغفار کرتا رہتا، توبہ کرتا رہتا، اور ایک توبہ کا کلمہ خود قرآن نے آپ سورہ جڑی ہے مومنون دے آخر تے نہیں سکھایا، جتھے مکی ہے سورت وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور جڑا آپ رب آکھے اجداں درخواست دے ایک چیزی سوچنی نا کیویں آکھیے اللہ خود کل سورت سے مومنون مکی ہے، اور کیا کر پڑیا مانسا رب اغفر وارحم، اے رب مینو معاف کر دے، پہلا تے میرے گناہ چھڈنا تے وارحم مڑ کے رحم کر مینو نیکیاں دی توفیق دے، وانت خیر الراحمین، تو سب تو اعلیٰ رحم کرنا، اے نہیں بھی ہور بھی کئی رحم ہے غلط ہے رحم کر میں تھوڑا دیتا دجے نے زیادہ دیتا، نہیں اللہ جو دیندا نا خیر الرازقین خیر، او دجیاں دا مقابلہ ترجمہ نہ کرے کہ رزق دینے والوں سے بہتر ہے، نہیں بہترین رزق دینے والا انہیں جو دینا نا تھوڑا نہیں دینا، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے، سمندر تو آدمی جائے لین تو سمندر تریل دے دے اینا پریا تریل لے جا گزارا، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے، یہ کدی رزاقی خدائی نہ ہو یہ کنجوسی، اللہ کدی بھی نہیں ایسا کر رہا، خیر الرازقین خیر الراحمین، انہیں جب رحم کرنا تو اینا کرنا بھائی گمانو پڑے ہو سب کم پار ہو جانے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما سی، بڈھا آیا عمر گزر چکی، انہیں آخیا اللہ کے رسول علیہ السلام میری بھی توبہ قبول ہو، حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی گناہ دنیا تے ایسا نہیں جڑا میں نہیں کی، میرا خیال ہے یہ سارا نو رب بخش دے مینوں نہیں بخشا، تے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے دنیا اچن چیت طبیب حقانی کھولے راز نہانی، درد منداں دے روگ گوائے فیض بنڈے عرفانی، اللہ کے رسول تے ایک دکان کھول دیتی، دیاؤ جن بیمار ہے مطلب کھول گیا کلینک کرا لو آپ اپنے علاج، جب بابے آخیا تو رویا، تے رسول اللہ نے پوچھا کہ بابا تمہیں گواہی دیتی ہے کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں ہو وحدہ لا شریک، تے میں اللہ کا بندہ رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بابا جی سب بخشے گئے، اور بخشے اللہ نے اتنے نیکیاں لکھ دیا، وہ حیرانی نہ انہیں آخیا ہوئے سارے، حضور نے فرمایا ہاں سارے، تے حدیث پاک جاؤں نعرے ماردان اللہ اکبر جنگل میں دوڑ گیا، انہیں کہا واہ ایسا رب ہے، رسولہ ایسے جی خبر لے آئے، اس تو رب دے دروازے سے آ جاؤ، کوئی کسی نو دتکاردا نہیں، کسی نو دھکے نہیں دینا، آواز نہ دینا، سبحان اللہ یزاد ولا کثرت الا خیر وجودا۔ امام فرماؤں دے دعا ہے کہ اللہ ہوا سبحان اللہ یزاد ولا کثرت الا کرم وجودا، اور دے کے بندے تنگ پہ جاندے ابھی تھوڑا دیتا یار جانی چاہیے، وہ ایسا کریم ہے ایسا سخی ہے کہ جیوں دو جیندہ خوش ہوندا نہ اور لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھے، تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے، اور کہڑے کہڑے شعر پڑھا اللہ دے نیک بندے رب دی تعریف کرے، تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے، سیری آندے بچ کرنا، رب تو داتا لب دے پھر دے، اور داتے کو کی ہے وہ آپ کو داتے بندے، داتا انہوں منو جن کو سب کچھ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی، فرمایا تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے، تو کبھی بھی نہیں آکھنا بھی بس کر ہوں، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، اینا دین چنوں سواد آندا پھر مانگ، میں مزہ آندا جدوں میں تیریاں توڑیاں پڑھدا، یہو جہے کریم لوگاں دے خدا دعاواں نہیں سندا، بھائی آپ رکاوٹ بنے دے کام نہیں چنگے کر دے، جب پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کیڑا کام کرا کہ مستجاب الدعوات ہو جائے، ہر کوئی پوچھا مولانا کوئی نسخہ بتا دعاواں سنیے، اور دعاواں میں دسنی ہیں تیرے بیٹے ہو راج، فرمایا تو رزق حلال کھا تو سچ بولیا کر، دعاواں قبول ہی قبول، جب وہ سچ نہیں بولنا حرام کھانا اللہ کیوں تیرا کچھ لگے پھر وہ کیوں تیری سنے،
بندہ من توبہ کر دا، پیچھے جو ہوئے کوئی گل نہیں، مگر سچ بولنا شروع کر دے، حلال کرنا شروع کر دے کہ کون مستجاب بندہ، بالکل تو ایسا ہی ہو جائے گا، تو کمیں گا، اللہ مندا دے گا۔ اس تو اللہ تعالیٰ جی میں اقبال ایک جگہ سے آندا کہ انی ترقی کرے نہیں تھی کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آپ پوچھے تو دس کی کرنا چاہنا وہ مطابق ہی شروع کر۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے چاہیا کہ قبلہ جڑا خانہ کعبہ ال ہو جائے، مسجد اقصی دی بجائے قرآن چاہیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اللہ نے پیار نہ کیا کہ رسول میں ویکھدا رہا کہ تیرا منہ بار بار آسمان نو اٹھدا، تیرا شوق سی پہلا ساڈا جڑا اصل قبلہ ہے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دا، ادھر میرا منہ کرائے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضا، جڑا قبلہ تین چنگا لگتا نا اسی ادھر ہی ہوں تیرا منہ کرا دینے۔ خدا بندے سے پوچھ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ خدا نے کیوں ناراض کرنا، بندیاں نہیں سب کچھ ہوتے، خدا نے بڑے بندہ بڑے منگے اس کو۔ اس تو حدیث پاک کے اندر قرآن پاک پڑھیا ہوا میں توبہ کر لو معافی منگ لو، 4 دن لنگ گئے جی اڈیق دے سی آنا آگے ہوں 4 دن چلا ہوئی ہے اور نٹھا جانا، اگلے جمعے تک 11 دن لنگ جانے۔ اس تو یہ پچھا موڑ کے تر پیا، اسی لبتے رہنا رمضان شریف چلے جانا۔ اور دعا جڑی حضرت جابر بن عبداللہ جی تمہیں دسی کئی باری بیان کی، سارے انہوں پلے بنو، اللہم لا تجل آخر رحد من صیام آیا، اللہ میرے روزے جڑے نا رمضان شریف دے آخری نہ کرے، پھر موقع نہیں، وین جلتا ہوں تے جے تو فیصلہ کر دیتا بے آخری ہے میرے، فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروما، تے پھر میں نے انہاں چو کر دے جنہاں تے رحمت ہو گئی ہے، بد نصیباں چو نہ کری کہ گزر بھی جائے تو میں محروم تے خالی رہ جاؤں، ایسا بدبخت نہ ہوا چوڑی پھر رحمتہ نہ پر دے، اللہ میری تواڈی میری پینا ماواں سب دیاں چوڑیاں اپنی رحمت نہ پڑے، سب دیاں مشکلات اور مسئلے حل کرے، ملک دے حالات بھی درست کرے، عالم اسلام تے کرم کرے، مگر علاج ساڈے اپنے اندر ہے، باہر کوئی نہیں، اسی توبہ کریے وہ دروازے تے آ جائیے تے سارا قصہ سیدھا ہی سیدھا ہے۔ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تکفیر ہو، اینا ہی تے منگلا تو کہہ دے غلطی ہو، اور کچھ نہیں، تیرے کو کوئی معاوضہ نہیں، من جا کہ برا ہے، اللہ معاف کر دے، ہو جانی معافی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے خیال، جدو شرم ساری نہ اتنے سینہ آ گیا تو کیتا کی ہے، اللہ نے آکھا سنبھال کے قطرے رکھ لو، اے موتی میں انہاں دی قدر کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 اکھاں جڑیاں تے اللہ نے اگ حرام کرتی کہ نہیں میں دوزخ جان دینی، آیا نم بقت من خشیت اللہ، ایک اکھ جڑی لوگاں دے سامنے نہیں کلیا سوچیا اپنے گناہ یاد کیتے تے اکھاں چوں آنسو بہ فرمایا پاویں مچھر دے سر جنہ ہی نکلیا، اور دوسرا اور اکھ جڑی سرحد دا پہرا دیندے مسلمان حکومت دی حفاظت کردے جڑے سپاہی پہرا دیندے رہے او جاگ کے رات گزاری، اللہ پاک انہاں نے آندا میرے ملک دی حفاظت کردے رہے، مسلماناں دے ملک اللہ دیاں مسجداں اے بدقسمتی نے ڈاکو بہ گئے، اے قصور ساڈا جدے پر انہاں ظالماں نے قبضے کر لے، ورنہ اے بالکل جویں آ مسجد تسی ادب کرو، اے سارا پاکستان شام سعودیہ جڑے مسلماناں دے ملک ہو یقین جانو اے مسجداں دی طرح پاک علاقے ہے، بدماش بہ گئے تو بھائی قصور ساڈا، اسی انہوں نے سردار منیا، ورنہ انہاں دی حفاظت کرنی ایڈی ہے، فرمایا جڑی اکھ حفاظت کردیاں پہرا دیندیاں جاگدی رہی تے جڑی خدا دے خوف نہ روئی اللہ نے اوتے دوزخ حرام کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ 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 وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور یہ جمعے سارے بک ہو چکے، سارے لوگوں نے میں جواب دیتا کہ پہلا جنہ جن نے آخنا سے انہوں نے اپنا اپنا حق جڑا منا لیا، تو انشاءاللہ آخری جمعہ سارے اپنے قاری صاحب دا ہوندا، اللہ تعالیٰ انہوں نے رحم فرمائے، باقی 3 جمعے جڑے وہ عالمانہ طے ہوگی جنہ جنہ دی باری ہے وہ میں بیان کردا جاؤں گا۔ اج دا جمعہ ہے میرے نام خاطہ کل ہی موصول ہویا، میرا شاگرد ہے، میرا دوست ہے، یہ نویں لاہور بالکل سڑک تے دکان ہے، بہت اچھا طبیب رکھی، میں ویسے بھی چاہتا سا بھائی جس بندے نوں برسر پھر بیری ہے بالکل راج ایسا
لوہے جلیق اللہ دے حکم نہ آپ تیار کردا بھی یہ برسر کوٹ جڑا نا اللہ تعالیٰ شفا دیندا جنہاں لوگوں میں بیماری وہ بھی رجوع کرن. اے حکیم عثمان عابد میرا بچہ عالم ہے, اپنا وہ پلاٹ سی 5 مرلے کا, میں آپ بھی وہ کر گیا, پلاٹ بھی ویکھیا, کئی بندے میرے نال گئے سی. اس تو پہلا حق یہ ہے بھی اج اسی اپنے بھائی عثمان عابد کی مدد کریے. آیا صدقہ جڑا اس حصہ کڈو, زکات صدقات وغیرہ وہ مسجد بنانا چاہتے اور چھت پاؤنا ہے, جی لکھا کہ کم از کم اندازہ ہوں 2 لاکھ روپیہ ریٹ بڑھ گئے. تو اللہ توفیق دے. تو آپ سے محبت کی درخواست ہے, اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ترین مدد آپ کے تحت کام شروع کیا جس میں آپ کی محبت کی بہت ضرورت ہے. بڑے پیار اور محبت نہ لکھا, اللہ توفیق دے. بالکل اپنی جیباں جو کڈو, امداد کرو. یہ مسجد جڑی ہے صدقہ جاری ہے جب تک قیامت تک رہے گی مسجد اور مدرسہ انشاءاللہ مینوں تانوں اجر ملتا رہے گا. عالم ہے پورا عالم, ایک ٹائم مولوی ترے پھر دینا منگن کا بہانہ بنا نہیں, صحیح معنی عربی زبان کا عالم ہے حکیم عثمان عابد. اتنے یہ روڈ تے بینک دے نال دکان سفیان دواخانہ, خود دوائیاں تیار کر دے, قابل طبیب ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ ساتھی اکٹھا کرو, اج دا جمع ہونے والی رمضان مبارک خیرات کریا کرو, چونکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا فرمایا ہر زمانے چ آپ بڑی سخاوت کرتے تھے. رمضان سے چکر ریح المرسلہ زور دی آندی ہوندی سی, زکات جیب چ لیا کرو, سب جائز ہے. مسجد نو دیا کرو, کولوں ہی مسئلے بنایا اتنے نہیں لگتی, بالکل دین کوئی وجود نہیں. مسجد بھی لگتی ہر طرح دے دیا کرو, زکات بھی دیو اور بھی صدقات دیو, اللہ قبول کرے. مولانا دا کتاباں جڑیاں لے آئے سی وہ انہوں دا ہے اعلان, مولوی فقیر اللہ صاحب ہے, کتاباں لے لیا کرو. یہ تحریک اسلامی کا اجتماع جس طرح ہوں پرسوں بروز پار مرخہ 7-9 وقت 9:30 بجے, پہلا ٹائم 8:30 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں. دوسرا اعلان, تحریک اسلامی کے زکوٰۃ فنڈ میں تمام حضرات اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ ضرور جمع کروائیں تاکہ مریضوں اور غریبوں کی مدد کی جا سکے, غریب طلباء کی مدد کی جا سکے, مقروض کی قرضہ سے جان چھڑائی جائے. بالکل یہ بھی بہت اچھا مسئلہ ہے. قرآن مجید کا ترجمہ با محاورہ جو تمام مکاتب فکر کے ہاں تسلیم کیا جاتا ہے, مولانا فتح احمد جالندری رحمہ اللہ کا قرآن مجید کا اردو ترجمہ فتح الانبی بار سٹال سے حاصل کریں. اس کے علاوہ ہم اسلامی کتب برما نام علم آگئی بار سٹال سے حاصل کریں. شکریہ. مدنی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کتابوں کا سٹال لایا. یہ قرآن مجید جڑا ہے فتح الحمید مولانا فتح احمد جالندری کا, میں سب دوستوں آتا رہنا بھی اور قرآن مجید جہاں کے بارے کسی کا جھگڑا کہ یہ نہیں جھگڑا, یہ سارے مسلمان منتے. اس ٹی وی بھی ترجمہ آتا, بہت سلیس ہے, سادہ ترجمہ ایسا بھی ہر بندہ پڑھی جائے, تھوڑا پڑھیا بھی سمجھ آتا. تو رمضان شریف سے لے لو, جن کو نہیں اس قرآن مجید نو حاصل کر کے یہ مطابق قرآن مجید نو پڑھنا سمجھنا شروع کرو. یہ ترجمہ فتح الامید لینا نہ, جہے لوگ نہیں خرید سکتے ان کو دوجا ہی لے کے دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, قبول فرمائے. آپ نے نماز تراویح جو عام طور پر ادا کی جاتی ہے اس کی مذمت کی, مذمت نہیں کی. ہر باشعور آدمی اور مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے رہیں, لیکن جو کام خاص بھی نہیں کر رہے وہ رمضان المبارک جو کہ قرآن کا مہینہ ہے اس کے حقوق اور نہیں ادا نہیں کر, جب تک اس کو سمجھ نہیں جد و دینی ہوگی کیسے اس کے حق ادا کریں. بہتر ہوتا کہ آپ ان راتوں میں قرآن سے جڑنے کی ترغیب لیں. میں کس طرح میں دیا, جڑے بھی لوگ انہوں دن جلسے کر دے, درس دیں راتوں بالکل جرم کر دے. اللہ دے رسول تو بعد قرآن دے خیر خواہ صحابہ کسے نہیں کی. یہاں راتیں خدا دا نام منو, ترجمے چھڑ دو, کوئی درس نہ دے, کوئی گل نہیں. یہ راتیں عبادت دیا, یہ جڑن دے ہوئے کہ نفل پڑھو اپنے اپنے کلے اور علیحدہ. پھر بیت صاف تے رسول اللہ نے 3 دن پڑھی. کی فرمایا سی آخر فصل وی الناس فی بیوتکم, لوگ اپنے گھراں نمازاں پڑھیا کرو. فإن صلاۃ المرء فی بیتہ المکتوبہ, فرضاں تو علاوہ باقی ساری نمازاں گھراں بہتر. کیوں خراب کر دے جو اس کا کسی خلیفہ راشد نے پڑھیا. مذمت کی کرنی, کم ہو رہا ہوں پھر. مگر جویں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ضیاء الحق شریف کہ جو اس تراویح نو کہوں گا کہ تہجد نہ چنگی ہے یا برابر, وہ بدعت ہے. کی کیا پکا ٹھپا لگے گا بدعتی کا. فرماؤں جڑا بانی ہے اس تراویح کا انہیں کی کیا, جب خود آدھے حضرت عمر کے دن پچھلی رات افضل تسی کون جی وڈے وکیل. مسئلہ نہیں چھپایا جا رہا. کوئی ناراض ہوئے راضی نہ قرآن جی دے پڑھن دے دین, دنے پڑھو یہ یا رات نو پڑھنا اپنا پڑھو, ترجمے دیکھو, تفسیراں دیکھو. اتنے سوال پیدا ہوئے تو اعلان کرتا سی پچھلے دن اس مہینے کوئی بندہ فتاوا آن لائن دیا اتنے مینوں سوال وضو نماز نہ کرے, نہ داڑیاں نہ کرے, قرآن کر. قرآن پڑھ کے نشان دیو. کیا آیت نہیں سمجھ آئی, واقعی قرآن کی طرف ہی آنا چاہیے. مگر وہ طریقہ ہوئی ہے جڑا اللہ دے رسول کدو یہ درس ہوئے, کون راتوں اس طرح درس دینا. پھر لوگ نوافل پڑھتے سی, روزے رکھتے سی, اعتکاف کرتے. تو سنت تو ہٹ کے کوئی شاید جڑی ہے دین کوئی نہیں.
باقی میرے بارے تسی یہ سمجھ لو کہ میں کسی دی رضا ناراضگی دی پرواہ نہیں کرنا، میرے تے اللہ دا کرم ہے، میں نہیں جانتا بھی کون مسجد آیا تے کون ہٹ گیا، کبھی نہیں پوچھا بھی کدھر گیا ایڈا چودھری، چلا گیا اس کی قسمت۔ اتنے دن آنا، طالب علم بن کے آؤ، سیکھو، حوالہ لو، وہ مطابق گل سوچو، اللہ دے رسول جو کچھ کیتا انہوں کرو۔ ہاں پہلا مدینے والوں نے پنگا لیا کہ 20 تو بعد 38 چل پے، مڑ کے کئی نکلے جڑے 47 چل گئے۔ پر تسی یار اللہ دے دین دے بہتے خیر خواہ دے اللہ دے رسول۔ جدو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ رسول اللہ رمضان شریف کی پڑھتے، فرمایا کی رمضان کی گیا رمضان 11 رکعتوں کے بعد حضور نے رات کو کوئی نماز نہیں پڑھی، بس وہی رہی ہے ہمیشہ۔ اور ایک بڑا وڈا مولوی مر گیا، اللہ رحم فرمائے، مولانا یار گجراتی، بریلیاں جو 2 بندے بڑے ہی جھوٹے ہوئے، خدا انہوں نے معافی دے، کچھ عالم بھی ہوئے جھوٹے ہوئے، محمد عمر اور احمد یار۔ تو رسالہ لکھیا تراوی سے، وہ فارسی عبادت لکھی، ترجمہ نہیں کیتا۔ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دے دی، جے شیخ لکھتا تحقیق ہے کہ رسول اللہ دی نماز اس مہینے کوئی نماز نہیں سی سوائے نماز تہجد کے متعلق بود، جڑی تہجد دی نماز ہمیشہ حضور کی یاد سی وہی سی، اور یاد ہے رکھت بود 11 رکھنا۔ ہاں یہ اگلا خطبہ انشاءاللہ اتنے دینا تاکہ نا اس بارے جی کچھ چیزاں ریکارڈ ہو جان کہ سنت بالکل وہی ہے 11 رکھنا، کوئی ہور شے نہیں سنت۔ ہاں باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا 11 لا، لوگ گاں طور پر ترے پر، حضرت عمر نے آخیا 11 پڑھا گیا۔ یہ بھی حدیث ہونی پکی صحیح، کیوں نہ آپ کی آخیا لوگ اپنی پاروں میں پھنسے، قرآن دی 100 آیت پڑھنی، کاری نے لاٹھیاں لے کے کھڑے ہونا، لتاں تھک جانیاں، انہاں کیا یار نفل نماز ہے، نفلوں کی کوئی حد ہوں، رکعتاں ودا جاؤ تو ایسا تھوڑیاں کرو، ساعد ہے، چل پہ پھر 12 پھر 16 پھر 20 پھر 24 پھر 28 پھر 32 پھر 36 ترے رہ، کون ڈاکنا نفل کو منع، مگر یہ سنت کوئی نہیں، سنت وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھی 11۔ حنفی بھی کھاؤں گا، بریلی بھی کھاؤں، جو بندی پہ میں سچی گل چھپاؤ نا، باقی جو کرتا آپ پہ اللہ کو جا کے بتا حساب دو۔ جو کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام کیتا ساری دی گل تے ختم کرا، بزہد و ورا کوس و صدق و صفا ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ، جنہ مرضی نیکیاں دی کوشش کر، مگر خبردار مصطفیٰ علیہ السلام تو اگے نہ پیچھے رہ، انہوں نے پیچھے پیچھے چل۔ اے کی سی میرا بیٹا 5 ماہ ہو گئے قید میں، مولانا صاحب اچھا انشاءاللہ دعا کریں گے، اگر بے گناہ تو اللہ معاف کر وضاحت فرما دیں۔ اللہ سلکم اللہ سارا رکھنا بچہ، یہ اگلی باری پیش کریں، اتنے بھی نہیں بلکہ فتاوی آن لائن تے دیو، یہ ایتاں جڑیاں اتنے نہیں بیان ہو سکے، تھوڑا تو وقت ہوندا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي